کہاں دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کو خارجی اعتبار کے حوالے سے 2026 میں؟ کیونکہ جو 2025 میں ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں یہ تاریخ کی سب سے زیادہ اگر میں کہوں سمیٹی جانے والی سفارتی کامیابیاں ہیں، تو شاید یہ غلط نہیں ہو۔ 2018 سے پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نئی سیاسی حکومت تشریف لاتی تھی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ پورا لاؤ لشکر لے کر 8 سے 10 مہینے حد 14 مہینے کے بعد اس کے اوپر چڑھ دوڑتی تھی۔ دھرنے کا ٹائم بھی 14 مہینے ہی بنتا، مطلب نواز شریف صاحب کے تشریف لانے کے 14 ماہ بعد دھرنا آ گیا تھا اپنا پی ٹی آئی کا، چڑھ دوڑتی تھی، اور اس کے بعد پھر باقی کی ٹرم اس کو ذلیل کرتے رہتے تھے۔ چونکہ 2002 میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب ہر پارلیمنٹ کی جو ہے وہ مدت پوری کروائی جائے گی، تو 5 سال تو مدت پوری کرتی تھی پارلیمنٹ، لیکن پارلیمنٹ کی نمائندگی بدل جاتی تھی، اس کا چہرہ بدل جاتا تھا، اور یہ جو ہے یہ روایت برقرار رہی ہے آخری وزیر اعظم کے تبدیل ہونے تک۔ ٹھیک 2018 میں شاید اسٹیبلشمنٹ نے پہلی دفعہ اس کے اوپر سوچا کہ ہم 2 مخالف سمتوں میں چلنے کی بجائے، جس کے نتیجے میں نقصان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملک کا ہوتا ہے، ہم کیوں نہ ایک سمت ہی لیں۔ اور جب انہوں نے اس میں قدم بڑھایا تو شاید سیاسی سمت جو تھی وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائی، یا سیاسی دھڑا جو ہے یا سیاسی پلڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چل پایا، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور باجوہ صاحب نے تو اکثر چوتھے کے دن جرنلسٹوں کو بلایا ہوتا تھا، وہاں پہ یہ سننے کا موقع ملا کہ جناب ہم نے کہا فلاں لیڈر سے، عالمی لیڈر کا ویلکم کر لیں، ہی ریفیوزڈ، ہم نے کہا فلاں دورے پہ چلے جائیں، ہی ریفیوزڈ، فلاں دورے پہ گئے تو جا کے پیچھے بیٹھ گئے بجائے اس کے کہ دنیا کے لیڈرز کے اندر گھلتے ملتے چیلنج کرتے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی سیاسی پلڑے نے اپنا وزن ہم پلہ کیا تو دیکھیے اس کے بعد پھر پاکستان کو کتنی جو ہے وہ کامیابیاں عطا ہوئی ہیں، جس کی ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں بتائی ہے۔ جی، بنیادی طور پہ یہ دونوں پہیے جو ہیں، ایک سوال کی اجازت مجھے اگر دیں آپ، میں چاہوں گی گفتگو میں کنٹینیو رکھیں۔ آپ نے یہاں پہ بات کی پولیٹیکل ول کے حوالے سے اور پولیٹیکل کولیبوریشن کے حوالے سے جو ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ صاحب آپ بالکل اختلاف کیجیے اور دلیل کے ساتھ مجھے اپنی اس بات کا جواب بھی دیجیے کہ جب میں یہ کامیابیاں گنوا رہی تھی، کہیں پر تعریف ہوتی ہے تو ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی ہوتی ہے، کہیں پر کسی آرٹیکل کو چھپتا ہوا دیکھتے ہیں تو سید عاصم منیر صاحب جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کی کامیابیوں کو گنوایا جاتا ہے، کہیں بھی ہم لوگ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے جو مئی کی جنگ ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا شاید کوئی ایک دفعہ ایسا ہوا ہو جو میں نے نہ سنا ہو، لیکن سر ہماری سیاسی کامیابیوں کو نہیں جوڑا جاتا ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ، بات جب بھی ہوتی ہے ہماری موجودہ جو ڈیفنس لیڈرشپ ہے سر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کب یہ کہا جس کے اوپر آپ نے یہ نہیں سوال سر، اٹھایا، اب میرا جواب سن لیجیے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کامیابیوں کو ٹیک دینے کے لیے جو سیاسی قوت نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، جیسے ہی وہ کردار ادا کرنا شروع ہوئی تو وہ ہماری اچیومنٹ جو تھی وہ مینی فولڈ ہو گئی۔ اچھا، اور وہ اس کردار کیا چاہتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت، وہ میں نے آپ کو باجوہ صاحب کے حوالے سے عرض کر دیا ہے کہ بہت سارے جگہوں کے اوپر مطلب آرمی چیف نہیں جا سکتے یا نہیں جانا ہوتا انہوں نے، اور بہت سارے جگہوں پہ وہ اکیلے نہیں جا سکتے، سیاسی قیادت کو ان کی ہم رکابی کرنی چاہیے، تو سیاسی قیادت نے ان کی ہم رکابی کی، میں نے تو یہ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور مطلب کہ دونوں نے مل کے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ایک سائیڈ سے اچیومنٹ ہوئی ہے، ایک طرف کا وزن زیادہ تھا، آپ ایک وزن کا زیادہ تھا، دونوں نے مل کے یہ اچیومنٹس کی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی بندوقیں نہیں تان کے رکھی، دونوں نے دشمن کے خلاف مل کے جو ہے وہ اپنی بندوقیں تانی ہیں، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایک لمبی لسٹ ہے، ہم سفارتکاری کی دنیا کے اندر پاکستان نے کم بیک کیا۔ چلیں ایک اوور ویو تو آپ نے دیا۔